إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران اسلام، ماں اور بہنوں، یہ 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ 29ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کسے کرسی پہ بٹھانا ہے، کسے کرسی سے اتارنا ہے، کسے اقتدار دے دینا ہے، کس سے اقتدار چھین لینا ہے، کسے عزت دینا ہے، کسے ذلیل کر دینا ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ تمام کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور یہ زندگی، تو یہ زندگی اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ آخرت میں یہ جو دارالامتحان ہے وہ یوم الجزا ہوگا۔ آج کی دنیا میں آدمی جو کچھ بھی کرے گا اسی کے مطابق اسے جزا ملے گی اور سزا ملے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائش کرے کہ عمل اچھا کس کا ہے، عمل برا کس کا ہے۔ گویا یہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، اور وہ دنیا وہ بدلے کا دن ہوگا۔ اب انسان کے مقدر میں چاہے جزا ہو یا انسان کے مقدر میں چاہے سزا ہو، تو ہر شخص کو اس زندگی کی تیاری کرنی ہوگی جس زندگی کے لیے اللہ نے اس زندگی کو امتحان کا گھر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کی جب تمام نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے۔ وہ سور ایک سینگ نما ایک آلہ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کان میں لگا ہوا ہے، اور انتظار ہے حکم رب العالمین کا، اس رب السماوات والارض کا، کہ وہ حکم دے دے میں سور میں پھونک مار دوں، دنیا بسم ہو جائے۔ اور اس کی بہت سی نشانیاں آ چکی ہیں، جو بچی تھیں وہ آتی جا رہی۔
تو ایک پہلا سور تو وہ ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی یا آسمان پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ اور درخت یہ سارے کے سارے ویران بیابان جنگلوں کی طرح پڑے ہوں گے، اور آدمی جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کو موت آ جائے گی۔ اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو اس وقت ہر آدمی کو میدان محشر میں اکٹھے ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دے کے اپنے سوال اور جواب کا حساب دینا ہوگا۔ تو گویا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک 2 مرتبہ ماریں گے، ایک دنیا کا خاتمہ کرنے کے لیے، دوسرا اس روئے زمین کے باشندوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ نبی علیہ السلام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں بڑے صبر کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ صبر کریں اور حضرت یونس کی طرح مت ہو جائیں۔ انہوں نے تو صبر کا دامن ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو سمجھتا ہے وہ سمجھے گا، جو نہیں سمجھتا ہے نہیں سمجھے گا، لیکن آپ صبر کریں، حضرت یونس کی طرح نہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے بھیجا تھا شہر نینوا میں، تو سمجھاتے رہے، جب دیکھا کہ ان کی اکثریت ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہیں دھمکی دیا، کہا میں جا رہا ہوں، انتظار کرو اور عذاب کا انتظار کرو، تم ایک بھی نہیں بچنے والے ہو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا غلام ہوتا ہے، اللہ وحی کے ذریعہ اسے جو خبر دیتا ہے اسے اس خبر کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ عذاب کب آئے گا، عذاب کب نہیں آئے گا، کن قوموں پہ آئے گا، کن قوموں پہ نہیں آئے گا، یہ جبرائیل امین کے ذریعہ انہیں خبر دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو کوئی خبر نہیں دی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو، کوئی عذاب لانے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، گھبراؤ نہیں، ایک بھی نہیں بچنے والے ہو، اور میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو مچھلی کا نوالا اللہ نے بنایا اور اللہ نے کہا کہ یونس میں چاہتا تو تمہیں جنگل میں پھینکوا دیتا، بیابان میں پھینکوا دیتا، صحرا میں پھینکوا دیتا، تمہاری لاش بھی نہیں ملتی، لیکن وہ تمہاری دعا کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تم نے سمندر میں بھیجا، کشتی میں بھیجا، جب انہوں نے پھینک دیا تو مچھلی کے پیٹ کا نوالا بنا دیا، اس سے نکلے، کمزوری ہو گئی، اللہ نے مضبوط اور طاقتور اور توانا بنایا، اور نبوت کی ذمہ داری پھر دی، کہا پھر اسی شہر میں جاؤ جہاں سے واپس آئے تھے۔ تو گویا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ شہر نینوا بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو وہی بات نبی علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جاؤ۔ وہ تو بیچارہ بغیر میرے حکم کے دھمکی ومکی دے کے شہر چھوڑ کے چل دیا تھا، اور میری رحمت نہ ہوتی تو شاید وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ نبی کا اخلاق، نبی کی گفتار، نبی کا کردار، نبی کی صداقت، نبی کی کرامت، نبی کی شائستگی، نبی کی امانت۔ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا نبی تو وہ ہے جس نے اخلاق کے آخری مرتبے پر اپنا قدم رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے،
کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دجل نہیں ہے۔ ارے میرے نبی کا اخلاق تو وہ ہے جو قرآن ہم نے نازل کیا، وہی اپنے پیغمبر کا اخلاق بنا دیا ہے۔ اور اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اب عائشہ میرے حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا جو کچھ بھی قرآن میں لکھا تھا انہی قرآن کی آیتوں کو رب نے اپنے نبی کا اخلاق بنا دیا تھا۔ قرآن میں اور نبی کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی اسلام کی جو مکمل سوانح عمری تھی، جو مکمل سیرت تھی، اس سیرت کے سانچے میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا تھا، اور اسی اخلاق کا نتیجہ تھا۔ جو لوگ راستوں میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، آپ نے گھر پہ جا کے ان کا حال پوچھا ہے۔ جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے ہدایت کی دعا آپ نے مانگی ہے۔ جنہوں نے ستایا ہے ان کے گھروں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ اسی اخلاق کا نتیجہ تھا۔ تو انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہم نے آپ کو فائز کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فی جنت عالیہ، جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بلند بالا جنت میں ہوں گے۔ جنت کی بہت سی منزلیں ہیں، ایک منزل جنت کی نہیں ہے۔ آدمی کی نیکیوں کے اعتبار سے، اس کے فضائل کے اعتبار سے، اس کے نماز روزوں کے اعتبار سے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے، اس کے قبولیت کے اعتبار سے اللہ نے جنت میں بہت سے مراتب بنا دیے ہیں۔ جس طرح جس انسان کا جو کردار ہوگا اسی کے حساب سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے مراتب کا یہ عالم ہے کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے 100 منزلیں بنائی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے 100 مرتبے، 100 درجے، 100 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کے درمیان اتنا وقفہ ہے جتنا زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہر جنتی کو جو زمین و آسمان کی جتنی لمبائی چوڑائی ہے اتنا فاصلہ ہوگا ہر جنتی کے درمیان۔ تو جنت کے 100 مرتبے، 100 درجے بنائے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا بنایا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک جنتی کا فاصلہ ہوگا، ایسے 100 درجے ہوں گے۔ اگر آدمی کا ایمان نہ ہو قرآن پہ تو پاگل ہو جائے گا، کہے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہے انسان کے عقل و شعور میں نہیں آ سکتی، لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کلمے کے بعد کسی کو گفتگو کرنے کی کوئی جرات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر شخص کے بات کی تحقیق کی جائے گی، ایک شخصیت جناب محمد الرسول اللہ کی ایسی ہے کہ اس پہ جو مہر لگا ہے اس مہر کی تصدیق کرنا یہ کفر ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کے دعوے کی اور قرآن کے دعوے کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی، وہ حرف آخر ہے۔ تو ہر جنتی کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ اور جہنمی آدمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے 2 سبب قرآن مجید نے بتایا۔ کچھ بات تو خطبہ جمعہ میں ہو گئی تھی، 2 سبب خاص کر کے کسی کو جہنم میں جانے کا۔ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک سبب تو یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات پہ وہ ایمان نہیں لایا، تو اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔
ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، ایمان بھی نہیں لایا، کھانا بھی نہیں کھلایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے حقوق اللہ کے معاملے میں ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اسی طرح یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ بندوں کے تعلق سے کوئی کمی نہ کر دیں۔ دونوں سبب ہیں، ایک جہنم میں جانے کا سبب اللہ کے حقوق میں کمی کر دی، اور دوسرا جہنم میں اس لیے گیا کہ بندوں کے حقوق میں اس نے کمی کر دی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو دونوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اور کردار اگر آپ دیکھ لیں گے تو شاید ان کا اخلاق اور کردار اس طرح، معیار اس طرح گرا ہوتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ سب کچھ نماز ہی نہیں ہے۔ اسلام کے سارے اصول، اسلام کے سارے ضابطے، اسلام نے جن راستوں پہ چلنے کے لیے کہا ہے انہی راستوں پہ چلنا ہے، جس اخلاق کو اپنے ذہن و دماغ میں بسانے کے لیے کہا اسی اخلاق کو بسانا ہے، جہاں سے روک دیا ہے وہیں رک جانا ہے۔ صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے نماز پڑھ لی، سجدے کر لیے تو ہم نے اللہ کی ذات پہ بڑا احسان کیا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو نہیں بھلانا ہے اسی طرح اللہ کے بندوں کی ذات کو بھی نہیں بھلانا ہے۔ ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ اور بہت بڑا نمازی، بہت بڑا حاجی، بہت بڑا دیندار، سارے لوگ قیامت کے دن پہنچ جائیں گے، اللہ یہ میرا قرضہ ہے، اللہ یہ میرا قرضہ ہے۔ کوئی زمین کی شکایت کرے گا، کوئی جائیداد کی شکایت کرے گا، کوئی الزامات کی شکایت کرے گا، کوئی اپنا مسئلہ لے کے آئے گا، اور اللہ سارے مظلوموں کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈال کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو ایک بندے کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، دونوں حقوق میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی۔ آج ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں دعویٰ نبوت کرنے والوں کی آج بھرمار ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر جاتے ہیں میں بھی نبی ہوں۔ حالیہ دنوں میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سارے کے سارے وہ ذلیل ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر ختم نبوت کی مہر لگا دی تھی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا میں اسے ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی، جملے پہ غور کریں، نبی آپ نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کا داہنا ہاتھ پکڑوں گا، آپ کی شہ رگ کاٹ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی جو کچھ بھی بولتا ہے اپنے طرف سے نہیں بولتا، جو مرضی خدا ہوتی ہے وہی بولا کرتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ آپ کا دائنا ہاتھ پکڑوں گا، آپ کی شگے رگ کاٹ دوں گا۔ اب نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے مرضی کے خلاف کوئی گفتگو آپ نہیں کر سکتے، اس کا کیا حشر اللہ کرے گا جس نے دعوی نبوت میں جھوٹ بولا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں شیخ الاسلام، انہوں نے مناظرہ کیا اور مناظرے کے ساتھ مباہلہ بھی کیا، کہا جو جھوٹا ہوگا اس کی موت پہلے آئے گی، اور باتھ روم میں جا کے اس کی موت ہوئی تھی غلام احمد قادیانی کی۔ اچھی جگہ موت واقع نہیں ہوئی۔ تو دعوی نبوت اگر کوئی شخص کرے
اور زمین و آسمان کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہو جائے کہے میں نبی ہوں تو آپ کو نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ اللہ نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ ابو جہل نے کہا تھا سالہ سائلم بعذاب واقع، کہ اگر میں اتنا خراب ہوں اور میں نبی کا اتنا بڑا دشمن ہوں تو آخر نبی کا رب میرے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ سالہ سائلم بعذاب واقع، ارے اسے چاہیے کہ وہ جبریل کو بھیجے کنکر اور پتھر لے کے مجھے مار کے ہلاک کر دیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرو، بتاتا ہوں تمہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے آئے فتح مکہ سے پہلے، اور ایک مشرک کے گھر پہ قیام کیا مکہ میں۔ اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سعد بن معاذ بڑے آدمی تھے مدینہ کے، اور دو ہی لوگ تھے جن کی وجہ سے راتوں رات مدینہ میں دین پھیلا ہے، ان میں ایک سعد بن معاذ تھے، دوسرا حضرت اسید بن حضیر تھے۔ یہ دو وہ بڑے لوگ تھے جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بڑے سردار تھے، اور ان دونوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پوری قوم ان کے پیچھے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بڑے آدمی تھے، گرچہ دشمنی تھی لیکن وہ آئے، مکہ پہنچے عمرے کی نیت سے، اور ایک مشرک کے گھر قیام کیا۔ اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ ابو جہل نے ان کے ساتھ دیکھ لیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا اچھا تم عمرہ کرنے آئے ہو اور میں تمہیں عمرہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اگر تم مجھے عمرہ کرنے سے روکو گے تو تمہارا تجارتی مال جتنا مدینہ سے ہو کے ملک شام جاتا ہے تمہارا پورا بزنس رکوا دوں گا، پورا کاروبار تمہارا بند کروا دوں گا، تم روکو عمرہ کرنے سے مجھے۔ اور سعد بن معاذ نے کہا تو مجھے روکنے کی بات کیا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے تیری موت آنے والی ہے، اور ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیری موت آنے والی ہے اور ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ تو اس نے کہا میری موت آئے گی؟ کہا تیری موت آئے۔ کہا کہاں آئے گی؟ کہا یہ تو نہیں بتایا لیکن میرے نبی نے کہا ہے تیری موت آنے والی ہے۔ پریشان ہو گیا وہ آدمی، اور پریشان ہونے کے بعد الجھن میں رہا، اور کہا تیری موت کا سبب جس کے گھر میں نے قیام کیا ہے تیری موت کا سبب بھی یہی بننے والا ہے، یہ بھی میرے نبی نے بتایا۔ اور غزوہ احد میں لے کے گیا وہی شخص ابو جہل کو، وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اور دو لڑکے نوجوان 14 سال 15 سال کے دو نوجوان بچے، ابھی میدان جنگ میں لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دو بچے میرے پاس آئے، میں نے ادھر دیکھا 14 سال کا بچہ، ادھر دیکھا 15 سال کا بچہ، میں نے کہا بھتیجو کیا پوچھتے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو امام کائنات کو گالیاں دیا کرتا ہے، جب تک جان لے نہیں لوں گا میں واپس گھر نہیں جانے والا ہوں۔ کہا میں نے دیکھا اتنا بڑا شہسوار ہے، کمانڈر ہے، ابو جہل ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ 14-15 سال کے بچے اس کی جان لینے آئے ہیں۔ کہا میں نے انگلی کے اشارے سے ابو جہل کی طرف ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ میدان گرد و غبار سے اٹ گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جب گرد و غبار چھٹا تو دونوں بچوں کے تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک کہتا ہے اس کے سر کو میں نے قلم کیا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے اس کی جان کو میں نے لیا ہے۔ تو نبی اس نے جو عذاب کی دعوت مانگی تھی، اتنے بڑے شخص کو اللہ نے 14-15 سال کے بچوں سے ہلاک کروا دیا۔ اور مرتے ہوئے ابو جہل نے کہا تھا کہ کاش مجھے ان لوگوں نے مارا ہے جنہیں لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ سال سائل بعذاب واقع،
عذاب کی تمنا کر رہے تھے، 14-15 سال کے لڑکوں سے ہم نے عذاب بھجوا دیا، اور ہم جس سے چاہیں اپنا کام لے لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ بہت سنتے ہوں گے کہ میدان محشر کا ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ، ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا میدان محشر کا۔ لیکن یہ دن ان کے لیے ہوگا جن کی موت شرک پہ آئی ہوگی، جو ایمان پہ نہ مرے ہوں گے، ان کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو 50,000 سال ہے، یہ ایک نماز جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اس سے بھی مختصر وقت میں پورا کر لیا جائے گا۔ مومنوں کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا، اور کافروں کو لگے گا کہ 50,000 سال، ان کا وقت نہیں ختم ہوگا، ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسا معلوم ہوگا ایک مومن انسان کو، ایک نمازی انسان کو، ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو، ان کو لگے گا 50,000 سال ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کو ایسا لگے گا یار میں تو ظہر بھی نہیں ابھی پڑھا، یہ 50,000 سال مسلمانوں کو ایسے نکال دیا جائے گا۔ تو کوئی کہے اگر 50,000 سال، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مختصر وقت میں وہ آپ کے لیے وہ وقت گزار دیا جائے گا۔ آدمی آج کی تاریخ میں اس کی زندگی میں دنیا کے بڑے محبوب لوگ جو ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن آدمی جن کے لیے آج مرتا ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ اولاد جو ہے نا جس کے لیے آدمی مرتا ہے، یہ بیوی جس کے لیے آدمی مرتا ہے، یہ والدین جس کی آدمی خدمت کرتا ہے، یہ بچے جن کے لیے گاڑھا پسینہ کماتا ہے، دھوپ میں شدت میں برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو قیامت کے دن، وہی آدمی جن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، قیامت کے دن کہے گا ارے عرش والے، ارے مجھے کیوں مارتا ہے، ارے یہ میرے بچوں کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، فدیہ دیتا ہوں، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دے۔ بڑی عجیب کہانی ہوگی قیامت کے دن۔ جن کے لیے آج مرتا ہے انہی کو قیامت کے دن کہے گا مرنے والا انسان کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میرے بیٹے کو لے لے، میرے بدلے میری بیوی کو لے لے، میرے بدلے میرے بچے کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، اور میرے بدلے سارے دوستوں کو لے لے، اور دنیا میں بیچ دے، جتنے خزانے ہیں سب لا کے تجھے دے دوں گا، مگر مجھے چھوڑ دے آج کی تاریخ میں۔ تو جن کے لیے مرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی محبت نہیں ہوگی۔ آدمی ایک دوسرے کو پہچانے گا، لیکن پہچاننے کے بعد نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں سمجھنے کی، سوچنے کی، گفتگو کرنے کی جرات ہی نہیں کرے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور نہ سوال کرنے والے کا بھی حق ہے۔ عموماً اس مسئلے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہم انہی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے آگے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہم انہی کو دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی ذہنی طور پر اپنے ذہن و دماغ کا صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہوئے کبھی ہم نے نگاہ دوڑانے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر ہماری رشتہ داری میں غریب کون ہو سکتا ہے، جماعت میں غریب کون ہو سکتا ہے، کون سا بچہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن تجارت خراب ہے، وہ کون سا مالدار شخص ہے جس کے پاس کل بہت تھا لیکن آج نہیں ہے، اسے لاؤ کچھ قرضہ دے کے مدد کر دو۔ ہمارا ایک ذہن، ایک تصور یہ بن چکا ہے جو مانگے گا ہم اسی کو دیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ بھرم نکال لو،
للسائل والمحروم، ارے مانگنے والا تو مانگ ہی رہا ہے، جسے تم نے محروم کر دیا ہے کم سے کم اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو آنکھوں سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ ہر خوبصورت لباس میں نظر آنے والا انسان بہت خوشحال نہیں ہو سکتا، بڑی بڑی کاروں میں پھرنے والا انسان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو، لیکن اس کی اپنی حمیت ہے، اس کی غیرت ہے، اس کا بڑک پنا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے، اپنی عزت بچا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر ہو جائے، اللہ کے لیے اندرونی طور پہ ان کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ ہم نے صرف سوال کرنے والوں کو سب کچھ سمجھ لیا، حق بھی انہی کا سمجھا، حقوق بھی سمجھا، اور ضرورت مند اور مستحق بھی انہی کو سمجھا ہے، لیکن ہمیں آنکھیں پڑھنا ہے، ہاتھ نہیں دیکھنے۔ اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا۔ اس زمانے میں ایک باپ تھا، اور اس کی تجارت تھی، کھیتی باڑی تھی، باغیچہ وغیرہ تھا۔ تو باپ کیا کرتا تھا کہ جب اس کی تجارت ہوتی تھی تو اپنے آپ پہ بھی خرچ کرتا تھا، بچوں پہ بھی خرچ کرتا تھا، اور غریب اور محتاج اور نادار لوگ کے جو سماج میں ہوتے تھے ان پہ بھی خرچ کرتا تھا۔ اور کھیت میں ہی سارے لوگ پہنچ جاتے تھے، ضرورت مند جو نہیں پہنچتے پہنچا دیتا، اور جو کھیت میں پہنچ جاتے ان کو وہیں دے دیتا۔ اس کا انتقال ہو گیا باپ کا۔ اب اس کے کئی بیٹے تھے، تو بیٹوں نے مشورہ کیا، کہا یار مسئلہ ایسا ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ پورا مال اٹھاتا تھا اور زیادہ تر اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا تھا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ہی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یار ہم کیسے بانٹیں گے؟ تو بچوں کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا کہ باپ جس طرح خرچ کرتا تھا ہماری ہی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہم کیسے خرچ کریں؟ تو کہا پھر کیا کریں گے؟ اگر غریبوں کو پتہ چل گیا تو کھیت میں پہنچ جائیں گے۔ کہا نہیں یار، ایک پلان بناتے ہیں کہ باغ میں اس وقت چلیں جب سارا شہر سویا ہو۔ تو ایک نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے، ایک اس میں شریف تھا، کہا نہیں یار خرچ کرنا چاہیے، چپ کے کھیت میں جانا اچھا نہیں۔ تو بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ رات میں جائیں گے اور پورے باغیچے کا مال لے کے آئیں گے اور کسی غریب کو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ عمل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، 3 بیٹے تھے تینوں۔ ادھر گھر سے نکلے، ادھر اللہ نے باغ کو حکم دیا، وہ صاف ستھری ہو گئی، کھیت دکھ رہی تھی، صرف اور صرف زمین تھی، باغ غائب ہو گیا۔ اب رات کا موسم تھا، یہ تینوں بھائی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یار لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یار راستہ نہیں بھٹکے ہیں، لگتا ہے اللہ نے عذاب دے دیا ہے۔ اب اور اندھیری رات تھی، باغ ہے ہی نہیں۔ اب آدمی کے ذہن میں تصور آئے تب نا، تو کہتے ہیں شاید باغ میرا کہیں اور ہے، ہم کہیں الگ چلے آئے ہیں، چونکہ باغ تو تھا ہی نہیں، اللہ نے سب صاف کر کے ختم کر دیا تھا۔ تو تیسرا جو تھوڑا شریف تھا اس نے کہا نہیں یہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، میں کہا کرتا تھا کہ ابا جس طرح خرچ کرتے تھے اسی طرح سے خرچ کیا کرو، لیکن تم دونوں نے میری بات نہیں مانی، دیکھو آج باغ اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ اس کی دی ہوئی نعمت تھی، ہم نے اس کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی، اس ناشکری کی بنیاد پہ اللہ نے اپنے دیے ہوئے باغ کو واپس لے لیا۔
تو تینوں بچے توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے گھر مایوس اور نامراد جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کرنے کے بعد اس بات کا میسج اور پیغام دیا ہے امت کو کہ دیکھنا، تمہارے پاس جو مال ہم نے دیا ہے وہ اپنے محنت کی کمائی اور اپنا بڑکپنا مت سمجھ لینا، اس مال میں ہم نے لوگوں کا حق رکھا ہے، وہ حق تمہیں ادا کرنا پڑے گا، نہیں ویسے ہی تمہارا مال چھینوں گا جیسا میں نے باغ والوں کا چھین لیا تھا۔ اور یہ واقعہ عرب میں بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو آدمی کو اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے اگر مال میں برکت چاہیے اور بڑھوتری چاہیے تو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور غیب کی خبر وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو نبی کو بتا دیا کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، اور اگر نبی کو غیب کی خبر بتاتا ہے جبریل امین کے ذریعہ تو ان کے آگے پیچھے فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ جب کسی نبی کے پاس غیب کی کوئی خبر آتی ہے یا جبریل امین آتے ہیں تو آس پاس میں جھرمٹ میں فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے تاکہ کسی بات کو نہ جناتوں تک خبر ہو سکے نہ شیطانوں تک خبر ہو سکے کہ بات کوئی لیک ہو، ایک کا 10 ملائیں اور جا کے ادھر ادھر بیان کریں۔ تو اللہ جب کسی نبی پہ غیب کی خبر دیتا ہے تو داہنے بائیں فرشتوں کا جھرمٹ بھیج دیتا ہے، وہ نبی کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی بات کہیں سے نکل کے باہر نہ چلی جائے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہ جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے، وہاں کی خبریں سنتے تھے، واپس آتے تھے، پوری دنیا میں پرچار کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد ان کو روک دیا گیا، اور اگر یہ بھول سے پہنچ جاتے تھے تو آسمان سے شعلے ان کے اوپر پڑتے تھے، وہیں سے گر کے ٹپک کے نیچے آ جاتے تھے، تو کوئی شیطان کوئی جنات وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم ہم نے نبی کو دیا اور نبی کو بھی دیتا ہوں تو حفاظت اور امان میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، تم اگر کفر پہ مر گئے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جس دن بچے بوڑھے بنا دیے جائیں گے۔ وہ ایک وقت ہوگا اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا آدم غور سے سنو، 1000 جو تمہاری اولادیں ہیں اس 1000 میں سے 999 تم جہنم کے لیے نکال لو۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، رونے لگے، حیران ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ 999 کی جو تعداد ہے اللہ اس تعداد کو یاجوج و ماجوج سے پوری کر دے گا، اور 999 تم جنت میں جاؤ گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھے، کہا پیارے رسول ہم تو بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ 1000 میں 999 جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، لیکن آپ تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ لا دی کہ نہیں تمہارے کا ایک جہنم میں جائے گا، اور 999 کی گنتی وہ یاجوج ماجوج جو زمین میں فساد کریں گے قرب قیامت اللہ ان سے پوری کروا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا سنو اور مسکراؤ کہ جتنے بھی جنت میں جنتی ہوں گے اس میں آدھی جنت میں جانے والے میری امت کے لوگ ہوں گے، آدھی جنت میں جانے والے میرے امتی ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ،
اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنے امتوں کو دیکھ کے فخر کروں گا کہ عرش والے آج میری امت کے لوگ سب سے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ نبی کے امتی میدان محشر میں ہوں گے، اور جتنی تعداد جنتیوں کی ہوگی آدھی تعداد وہ امت محمدیہ میں سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نوح ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 برس تک اللہ کے پیغام کو اپنی قوم میں پہنچایا، لیکن ان کا بھی وہی معاملہ تھا، چند لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، اور اتنے ظالم لوگ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے میری بات سننا تو چھوڑ دیجئے، جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ نوح کی آواز میرے کان تک نہ آ جائے۔ اتنے سرکش اور ظالم لوگ تھے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے اور کان میں انگلی ڈال لیتے تھے کہ اس نبی کی بات ہمیں نہیں سننا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بیچارے 950 برس تک ترے ترے سے سمجھاتے رہے۔ 1000 برس کی عمر ملی اس عظیم شخص کو، اور ساری زندگی اللہ کی دعوت میں اس نے لگا دی، 950 برس لگا دی، اور سمجھاتے رہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہا سنو یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنی بات بکنے دو، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں کسی بزرگ کا ہمیں پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، نہ ود کو چھوڑنا ہے، نہ سوا کو چھوڑنا ہے، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے، نہ یعوق کو چھوڑنا ہے، نہ نصر کو چھوڑنا ہے۔ شرک کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ 5 بڑے بڑے نیک لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ وہ 5 لوگ جب مر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا سنو یہ تمہارے جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے، لہٰذا ان کی تصویریں بنا لو تاکہ ان کو دیکھو تمہاری عبادت میں اور حوصلہ افزائی ہو جایا کرے، ان کو دیکھو گے تو شوق محبت میں اور اللہ کو یاد کرو گے، ان کو دیکھو اللہ کو یاد کرو۔ تو جال میں شیطان نے پھنسایا، ان لوگوں نے ان کی مورتیاں، اسٹیچو اور تصویریں بنا لی، بڑے بڑے تصویریں، اور جہاں جہاں بازار اور میلے لگتے تھے ان 5 بزرگوں کے رکھ دیے، سوا کے، یغوث کے، یعوق کے، نصر کے، ود کے۔ اچھا اب تصویر بنانے والی نسلیں جب مر گئیں، گزر گئے وہ لوگ، تو شیطان دوبارہ پھر آیا، کہا کہ یار کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہارے آبا و اجداد تو ان بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا اچھا ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، اب ہم بھی عبادت کریں گے۔ تو شیطان نے پہلے تصویر بنوائی، اور تصویر بنانے کے بعد قوم نوح کو ان کی عبادت میں لگوا دیا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ انہیں غرق بھی کروا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت کریمہ نازل کی تھی کہ پوری تمنائے زندگی کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں رکھ دیا تھا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آدمی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مال مل جائے، اولاد مل جائے، زندگی خوشحال ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارے تو صرف ایک اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ، میں یقین دلواتا ہوں اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، خوشحالی بھی دلوا دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ یہ پوری تمنائے زندگی کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ قحط سالی پڑی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ آئے اور یہی آیت کریمہ پڑھی، ممبر سے اتر گئے، کہا میں نے بارش کو بارش کے راستوں سے مانگ لیا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، کہا دعائے استغفار پڑھ لیا کر۔ ایک اور آدمی آیا، میرے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، کہا دعائے استغفار پڑھ لیا کر۔ ایک اور آدمی آیا، کہا میں شدید بیمار رہتا ہوں، کہا دعائے استغفار پڑھ لیا کر۔ یہی وہ آیت کریمہ پڑھ کے بتائی تھی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ پوری تمنائے زندگی بیان کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن وہ لوگ، ظالم لوگ، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب جب نبی کے سمجھانے سے کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ چاہے انہیں مار ڈالے، نیست و نابود کر دے، لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دے، اور چاہے انہیں چھوڑ دے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین بڑی دیر ہو چکی ہے، کم سے کم ان کا حساب و کتاب کر لے۔ کہا ٹھیک ہے نوح، کوئی بات نہیں ہے، تم ایک کشتی بنا لو، اور کشتی بنانے کے بعد جتنے ایمان والے ہیں اس میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنوانی شروع کر دی، تو قوم کے لوگ جب دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، کہا نوح تو بڑا ہی کب سے ہو گیا، ارے تو اس خشک زمین میں تو کشتی کہاں چلائے گا، ارے تیرا عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ کشتی بڑی اچھی چلائی جائے گی، تھوڑا انتظار کرو۔ تو کشتی بن کے تیار ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بھی چند لوگ ایمان لانے والے تھے، ان کا سگا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک بیگ اللہ رب العالمین نے چاروں طرف سے سیلاب بھیج دیا، گھر ڈوب گئے، مکانات ڈوب گئے، ان کی بڑی بڑی حویلیاں اور ان کے عبادت خانے، ان کے لات منات بت عزا، جتنے خدا اور اسٹیچو اور تصویر تھے سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے، بیٹا تھا، نظروں سے دیکھا، کہا میرے بیٹے تو میری کشتی میں آ جاؤ ورنہ ڈوب جائے گا۔ کہا نہیں ابو جان، آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا، میں اس پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا۔ بیٹے کی محبت، دل میں خیال پیدا ہوا، عرش والے میرے بیٹے کو تو بچا لے۔ کہا نوح جاہلوں کی سی بات مت کر، میں نے صرف ایمان والے کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، کسی مشرک کو آج چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 950 سال تک میں نے چھوڑے رکھا، 950 سال تک بچائے رکھا، ایمان لائے نہ لائے میں نے روزیاں بھی دی ہیں، میں نے انہیں اولاد بھی دیا ہے، میں نے انہیں خوشحالی بھی دی ہے، لیکن اتنے لمبے سمے تک میں انتظار کرتا رہا، یا تمہارا بیٹا ہو یا کسی اور کا بیٹا ہو، شاید ایمان لے آئیں، شاید اب سدھر جائیں، لیکن یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج تو ان کی زندگی کا آخری دن ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا۔ تو پوری کی پوری قوم ڈوب گئی، اور ان کی لاشیں انہی پانیوں میں یوں ہی تیر رہی تھی۔ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا ان ظالم لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز مستقل پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی تہجد پڑھنے کو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ تو صحابہ کو بڑی دقت ہوتی تھی، آدمی جہاد بھی کر رہا ہے، آدمی تجارت بھی کر رہا ہے، دین کی تبلیغ نشر و اشاعت بھی کر رہا ہے، آدمی بیماری کی بھی حالت میں ہر دن تہجد پڑھنا۔ کبھی آدھی رات صحابہ تہجد پڑھتے، کبھی رات کا آخری حصہ پڑھتے، کبھی رات کا 2/3 حصہ تہجد میں نکال دیتے، چونکہ پہلے اللہ نے یہ بات کہی تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے اور قیام کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے، صحابہ بھی تہجد پڑھنے لگے۔
تو جب دیکھا صحابہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا ہے، تہجد پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو، اگر تم 2 رکعت بھی پڑھ لو گے پورے تہجد کا ثواب تمہیں عنایت کر دوں گا۔ تم 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تو پورے تہجد کا ثواب تمہیں عنایت کر دوں گا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا، بعض نے کہا نہیں فرض تھا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر صحابہ کرام کو بڑی تسلی ملی، اور صحابہ کرام جو روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اللہ نے اس سے عافیت دے دی، اور اختیار انہیں دے دیا، آپ جب چاہیں پڑھیں، جتنی دیر چاہیں پڑھیں، کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ غار حرا میں آئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ آیتیں لے کر۔ اس کے بعد کافی دنوں کا عرصہ گزر گیا، حضرت جبریل امین تشریف نہیں لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہو گئے، آخر جبریل کیوں نہیں آتے؟ اور مشرکوں نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ اس کے اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کافی پریشان رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن یکایک نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلی بار غار حرا میں وہ آیتیں لے کر آیا تھا، زمین و آسمان کے بیچ میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر آئے، کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آئے گھر میں، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، جبریل آئے، کہا محبوب پریشان مت ہو، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ دوسری وہ آیت کریمہ تھی جو حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے کہ چادر کے اوڑھنے والے اٹھئے، آپ کو ہم نے آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ کو کسی مشن کے تحت اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، اٹھئے۔ یہ شرک میں لپٹے ہوئے لوگوں کو، یہ قبر کے پجاریوں کو، یہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھانے والے کو، یہ خانہ کعبہ میں بت کو رکھنے والوں کو، یہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، مکہ کو گہوارے توحید بنانا ہے، اس عرب کی سرزمین کو، ساری کائنات کی سرزمین کو شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہے۔ حضور اٹھئے اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے، جا کے تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے۔ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا قم فانذر وربک فکبر۔ جائیے لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے کہ تم جتنا بھی شرک کر رہے ہو اللہ ان تمام شرک سے پاک ہے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ صفائی کا اسلام میں بہت بڑا عظیم حکم آیا ہے، لیکن جس اسلام اور جس مذہب نے صفائی کا آدھا ایمان کہا ہو، مسلم محلے اس معاملے میں بدنام ہیں کہ ان کے محلے بڑے بدبودار ہوتے ہیں۔ بدنام ہے مسلمان اس معاملے میں، جن کے دھرم نے صفائی کو آدھا ایمان کہا ہو، آج ان کی صفائیاں ختم ہو گئی۔ تو اس زمانے میں لوگ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ گندے ہوا کرتے تھے، گندے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا انہیں گندگی سے پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ان سے کہیے اس گندگی سے بتوں کی عبادت سے دور ہو جائیں۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے،
یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کھلم کھلا آپ نے تبلیغ کے لیے کوہ صفا کی پہاڑی پہ گئے تھے۔ اس سے پہلے خاموشی کے ساتھ چپ کے سب کچھ ہوا کرتا تھا، اور حضرت صدیق اکبر جو ایک تاجر تھے، ان کا بہت بڑا کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں شروعاتی دور میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور وہاں سے آواز لگا یا صباحا۔ تو اس جملے کو عرب میں کسی مشکل کی گھڑی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ سارے مدینہ کے لوگ جٹ گئے، عبداللہ کا بیٹا پکار رہا ہے، کون نہیں آئے گا؟ ایک نیک انسان، ایک نیک دل انسان، ایک امانت دار انسان۔ نبی علیہ السلام اس صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی، تمام مشرکین مکہ آ گئے۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ والوں تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے تو آپ کو صدیق و امین ہی جانا ہے، ہم تو آپ کا بچپن سے جوانی ہم نے دیکھی ہے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ تو کہا کہ سنو، میں تمہیں ایک اللہ سے ڈرانے آیا ہوں، شرک سے دور ہو جاؤ، ایک اللہ واحد کی عبادت کرو، عجم بھی تمہاری مٹھی میں ہوگا، عرب بھی تمہاری مٹھی میں ہوگا، اور یہ بت پرستی شرک پرستی چھوڑ دو، میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ تو اس وقت آپ کا چچا وہیں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا تھا تباً لکا لہٰذا جماعتنا، تو ہلاک ہو جائے، ارے یہی کچھ بتانے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ اور اس جملے کا بدلہ اللہ نے دیا کہ بعد میں اللہ نے اس شخص کو ہلاک کیا۔ یہ پہلی دعوت تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اپنی دعوت کو کھلم کھلا اعلان کیا تھا۔ ایک اور بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی عجیب و غریب ہے قیامت کے دن۔ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آستین چڑھانا، اس کے چہرے مروڑنا، گردن مروڑنا، پورا نقشہ قرآن مجید میں کھینچ دیا۔ بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کے بہت سے بیٹے بھی تھے۔ مال اور اولاد دنیا کی بڑی عظیم دولت ہوتی، تو مال بھی اللہ نے دیا تھا، اولاد بھی دیا تھا، اور اتنا مال تھا کہ بیٹوں کو کمانے نہیں جانا پڑتا تھا، لوگ لگے ہوئے تھے وہ مال کماتے تھے۔ لیکن یہ بڑا متکبر آدمی تھا، بڑا گھمنڈی انسان تھا، اور بڑا ظالم انسان تھا۔ کہا میں تو کسی کو نہیں ڈرتا ہوں، دیکھ لوں گا جو ہوگا۔ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، کہا سن میرے بندے، سأرہقہ سعودا، تم مر کے آ تو صحیح، جنت میں میں نے تیرے لیے، جہنم میں میں نے تیرے لیے جہنم کا درخت لگا دیا ہے، وہاں کچھ نہیں کہوں گا تجھے، لیکن مر کے آئے گا تو جہنم میں نے تیرے لیے ایک پیڑ جہنم کا لگایا ہے، کانٹے دار جلتے ہوئے وہ انگارے، اور وہ کانٹے دار درخت۔ تیری سزا یہ ہوگی، تو پیڑ پہ چڑھے گا اترے گا، چڑھے گا اترے گا، میں تجھے یہی سزا دوں گا، عیش کر لے، مال تیرے پاس بہت ہے، اولاد بھی تیرے پاس بہت ہے، لیکن جہنم کا پیڑ میں نے تیرے لیے لگا دیا، چڑھے گا گرے گا پھر اترے گا پھر چڑھے گا، اور اس میں تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا علیہا 19، یہ بھی کچھ ظالم لوگ تھے، کہ جہنم میں 19 دروغہ موجود ہوں گے، دربان، جہنم کی دیکھ بھال کرنے والے، سزا دینے والے 19 دربان ہوں گے۔ تو ابو جہل بیٹھا تھا، کہا کہ یار بس 19، تو ہم 10 آدمی مل کے ایک ایک سے نمٹ لیں گے۔ تو سبوں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے یار، ہم لوگ جیسے یہاں ہیں ایسے وہاں ایک فرشتے پہ 10 آدمی لگ جائے گا، توڑ تاڑ کے برابر کر دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہی میں سے ایک شخص تھے جو بعد میں صحابی بھی ہو گئے، حضرت رکانہ، انہوں نے کہا یار تم 10 کی بات کرتے ہو، تم لوگ صرف 2 کو سنبھال لینا، 17 کو تو میں اکیلے نپٹا دوں گا۔ علیہا 19، جہنم کے 19 دروغے ہیں،
کتنے عجیب و غریب لوگ تھے، کیسا ان کا غرور، کیسا ان کا گھمنڈ تھا، کیسا ان کا بڑکپنا تھا. کتنے ظالم و جابر لوگ تھے. اپنی آنکھوں کے سامنے چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک خوراک کھانا سینکڑوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے سارے معجزے دیکھے، فتوحات دیکھے، فتح مکہ دیکھا، غزوہ خیبر دیکھا، غزوہ بدر کی فتح دیکھی. وہ معمولی سے غریب مسکین مسلمان جو پھٹے پرانے کپڑوں میں، پیٹ میں کھانے نہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے، معمولی سی تعداد میں جو ان کا خون کر کے آتے تھے، سب کچھ دیکھا. لیکن کبر کا یہ عالم تھا کہ ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے. تو 19 فرشتے، تو جس نے کہا تھا کہ میں 17 کو اکیلے ہی سنبھال لوں گا، ایک دن نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے بڑا شوق ہے تو 17 بعد میں دیکھنا، پہلے تو مجھ سے لڑ لے، میں تجھے بتاتا ہوں. اور کئی مرتبہ اس نے نبی علیہ السلام سے جنگ لڑی، ہر بار جنگ ہارا. جب بھی لڑا رسوا ہوا. جب یقین ہو گیا یہ نبی ہے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب کئی جنگیں ہار گیا تو وہ شخص، وہی رکانہ جو اسلام کا دشمن تھا، وہی رکانہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو یہ ان کی انتہا اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. کوئی آیت جب نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام بہت جلدی اس کو یاد کرتے تھے، جلدی. ایک لالچ تھی جلدی سے قرآن یاد کر لوں. تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. پیغمبر آپ پریشان مت ہو، جلدی آپ قرآن کو نہ یاد کریں. قرآن ہم نے بھیجا ہے، ہم آپ کو یاد بھی کروا دیں گے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے. آپ جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ آرام کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے. جو بھی ملا ہے وہ آپ محفوظ کر لیں. اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. بقیہ ان کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہوتا، ہم انہیں اس کا بدلہ دیں گے. دراصل معاملہ یہ تھا کہ جنگ بدر میں جب 70 مشرکین مکہ قیدی بنا کے آئے تھے تو حضور علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے اتنا عمدہ سلوک کیا تھا کہ ان کافروں کو یہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے. جب بچ جاتا تو کھا لیتے، نہیں ان کا پیٹ بھر دیتے. اور اس محبت کا اور اس ضیافت اور مہمانداری حسن سلوک کا نتیجہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا. کثیر تعداد میں قیدی بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ مسلمانوں کا صرف حسن سلوک دیکھا تھا. بتاؤ خود نہیں کھاتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں. آج ہماری جیلوں کا کیا حال ہے، کیا حال ہے. کتنے مظلوم قید ہیں بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے قیدی تھے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. نبی علیہ السلام کے خاندان کا، آپ کے اصحاب کا یہ کردار رہا ہے. خود نہیں کھایا ہے، دوسروں کو کھلایا ہے، بعد میں اپنا پیٹ دیکھا. ایک آخری سورت جو 29ویں پارے کی نازل ہوئی وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. منا کی گھاٹی میں حضرت جبریل آ گئے. حضرت جبریل کہیں بھی آ جاتے تھے تو منا کی گھاٹی میں آ گئے ایک دن، اور ان 29ویں پارے کی یہ آخری سورت لے کے آئے تھے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ جلدی ان آیتوں کو یاد کر رہے تھے کہ نازل ہو رہا ہے، نبی پڑھ رہے ہیں اور میں بھی پڑھ کے جلدی یاد کر لیتا ہوں. اتنے میں ایک سانپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. ایک سانپ تھا جو نکل کے ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود اس سانپ کو مار دو. اور جب وہ کھڑے ہوئے سانپ کو مارنے کے لیے وہ سانپ غائب ہو گیا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کی شر سے ہمیں بچا لیا، ہمارے شر سے اسے بچا لیا، دونوں کی جان کو سلامت کر دیا۔ یہ آج کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم تمام بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔